بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن علي وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العدة دين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وعدہ قرض ہے، یعنی جیسے قرض کی ادائیگی کو آدمی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور معاشرہ بھی اسے ایک ذمہ داری سمجھتا ہے، شریعت کی نظر میں بھی ایک ذمہ داری ہے۔ جب تک آدمی اس سے سبکدوش نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے ذمے میں قرض رہتا ہے، جس کا مطالبہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا مطالبہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو تم کسی سے وعدہ کر لیتے ہو کہ میں یہ کام کروں گا، تو یہ بھی گویا کہ تمہارے ذمے قرض ہو جاتا ہے۔ جیسے قرض ظاہری قرض کی ادائیگی کی فکر ہوتی ہے، ایسے ہی اس کی ادائیگی کی بھی انسان کو فکر ہونی چاہیے، اور اس کو شریعت نے، قرآن پاک نے، احادیث نے بہت اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اپنے عہد پورے کیا کرو کیونکہ عہدوں کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا، عہد پورا کیا یا نہیں کیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق آدمی کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کر دے، اور وعدہ کرے تو اس میں وعدہ خلافی کر دے، یعنی بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے وعدہ خلافی کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ وعدہ وفا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ احادیث کی کتابوں میں یہ ملتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خریداری کا کوئی معاملہ کیا، اور کچھ چیز میں نے آپ سے خریدی اور اس کی جو قیمت ہے وہ آپ کو ادا کی، مگر اس میں سے کچھ قیمت کم پڑ رہی تھی، تو میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ کر آپ کو دے دیتا ہوں، تو آپ یہیں ٹھہریں، میں پیسے لے کر آ رہا ہوں۔ فرمانے لگے کہ مجھے بھول گیا، کسی اور مصروفیت میں مشغول ہو گیا میں، تو 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے وعدہ کیا تھا اور میں پیسے دینے ہیں میں نے۔ جب میں وہاں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وہیں کھڑا ہوا پایا، تو اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شققت علیہ، کہ تم نے مجھے کافی مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے یہی ہوں۔ یعنی یہ مطلب ہے کہ اپنی جو ضروریات ہیں، نماز یا کھانے وانے کی، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اپنی موجودگی کو یقینی بنایا کہ میں نے ایک آدمی سے گویا کہ وعدہ کیا تھا کہ میں یہی ہوں، آپ آ جاؤ۔ حالانکہ ایک معمولی سی بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں اس کو بھی اتنی پابندی سے، اتنے اہتمام سے لیا گیا۔ تو اس لیے وعدہ وفا کرنا چاہیے۔ آدمی وعدہ کرے ہی وہ جس کو پورا کر سکے، زبانی وعدہ اور بظاہر جو ہے دکھانے کا وعدہ نہ کرے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آدمی کا شمار کسی اور صف میں ہو جائے۔ ہاں کوئی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے، عذر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جب آدمی وعدہ کرے اور اس کا عزم پکا ہے، نیت پکی ہے کہ میں وعدہ پورا کروں گا، لیکن پھر کوئی عارضہ آ گیا، کوئی مجبوری درپیش ہو گئی جس سے وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا، تو اس کے ذمے گناہ نہیں ہے، یعنی یہ عذر کی صورت میں ہے، یعنی واقعی جینوئن عذر ہو کوئی آدمی کا،
تو اس صورت میں اس کو گناہ نہیں ہے، ورنہ عام حالات میں یہ خطرے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔